السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے۔ اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ حضرات گرامی، آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت خلافت، کہ آپ کی خلافت پر لوگوں نے کب بیعت کیا، کن حالات میں لوگوں کا اتفاق ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ، مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ یہ ایک بہت نازک مرحلہ تھا۔ اگر مسلمانوں کی تاریخ کے اس پوائنٹ کو، اس حصے کو صحیح سے نہ سمجھا جائے تو انہی واقعات کو لے کر کے مسلمانوں میں بڑے بڑے فتنے برپا کیے گئے کہ خلافت کا حقدار کون تھا، ملا کس کو، کون خلیفہ بنا، فلاں کو کیوں نہیں دیا، یہ تمام باتیں آتی ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے پچھلے درس میں بھی میں نے کہا اور پھر کہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب کے سب جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، آپس میں وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، نفرت نہیں کرتے تھے۔ اولاً وہ گناہ سے بچتے تھے، غلطیوں سے بچتے تھے، اور اگر بائی چانس ان سے غلطی ہو بھی گئی ہے، بائی چانس اگر ان سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔
اس لیے صحابہ کرام کے سلسلے میں کچھ غلط بات نہیں کرنا چاہیے کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. بات وہی کہنا چاہیے جس سے تمام باتیں ثابت ہوں کہ صحابہ آپس میں محبت کرتے تھے، اللہ ان سے راضی تھا، وہ سب جنتی ہیں. اگر غلطی ہو بھی گئی ہوگی تو اللہ نے معاف کر دیا ان کو. اس بات کو ایک دم ذہن میں بٹھا لے. صحابہ کا جب بھی تذکرہ آئے تو ذہن میں یہ بات رہنا چاہیے کہ صحابہ ہیں، یہ سب جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے. صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، نفرت نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اگر یہ تمہیز ذہن میں رہے تو کوئی کتنا بھی کہے گا تو ہمارے درمیان فتنہ نہیں برپا کر پائے گا. آگے چل کر کے جو تاریخ اسلام کو اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے درمیان نفرت عداوت پیدا کرنے کی کوشش کی، اسی خلافت کو لے کر کے کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے تب آپ مسلمانوں کے امیر تھے. آپ کے بعد خلافت فنا کو ملنے چاہیے، انہوں نے لے لیا. یہ تمام شوشے چھوڑے جاتے ہیں، حالانکہ سب غلط ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت انتقال ہوا مدینہ کے اندر مسلمان غمزدہ تھے، پریشان حال تھے. آپ کو دفنانے سے پہلے کا مرحلہ ایسا تھا کہ بعض صحابہ کرام اپنے آپ کو سنبھالا انہوں نے اور یہ کوشش کی کہ اللہ کے نبی کی تدفین سے پہلے مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی امیر منتخب ہو جانا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ آج بھی ہوتا ہے، کسی سلطنت کا امیر، خلیفہ، بادشاہ انتقال کرتا ہے تو اس کو دفنانے سے پہلے اس کا جانشین کون ہوگا اس کو طے کر لیا جاتا ہے. بسا اوقات باہر خبر آنے سے پہلے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ موت آئے ہوئے اس کو کئی دن گزر چکے ہیں لیکن باہر ابھی اطلاع لوگوں کو نہیں ہوئی. وہ اندر طے کرتے رہتے ہیں کس کو اپنا حاکم بنا لیں. جب متعین ہو جاتا ہے تب باہر خبر آتی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. یہ حکومتی نقطہ نظر سے قوم کو سنبھالنے کے لیے، قوم میں افراتفری نہ پیدا ہو جائے، بغاوت کی لہریں نہ اٹھنے پائیں، اس لیے دفنانے سے پہلے اس چیز کا بندوبست کر لیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کو دفنانے سے پہلے ہی چند مسلمان صحابہ کرام نے سوچا کہ اس معاملے کو حل کر لیا جائے. اب سوال یہ تھا کہ امیر کون بنے، مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا. تو وہاں پر زیادہ تر مسلمان، زیادہ تر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں تھے یا پھر آپ کے کفن دفن کا انتظام کرنے میں لگے ہوئے تھے. دو گروہ تھا، مہاجرین کا اور انصار کا. آپ جانتے ہیں انصاری صحابہ جو مدینہ منورہ میں تھے اور باہر سے آنے والے مسلمانوں کی مدد کرتے تھے، ان کو انصاری کہا گیا. ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، زمین بھی انہی کی تھی، مدینہ انہی لوگوں کا تھا، اور اس سے پہلے وہ حکومت کرتے آئے ہیں. تو ایک طرف انصاری صحابہ کے گروہ تھا جس کو لگ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد
خلیفہ یا امیر ہم میں سے ہونا چاہیے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہاں کے اصل باشندے وہی تھے۔ مہاجرین صحابہ اکرام تو مکہ مکرمہ یا دوسرے علاقے سے آئے تھے، اس سے پہلے وہ حکومت کر بھی رہے تھے، ان کی سرداری چلتی تھی، تعداد بھی زیادہ تھی، اپنے مال سے اپنی جان سے انہوں نے اسلام کی مدد بھی کی تھی، اسلام کے لیے قربانیاں بھی دی تھیں، تو ان کو لگتا تھا کہ امیر ہم میں سے ہونا چاہیے۔ تو ایک جگہ ہے ثقیفہ بنی ساعدہ بولتے ہیں، اس مقام پر وہ چند صحابہ کرام، انصاری صحابہ کرام اکٹھا ہو گئے۔ یہ اطلاع پہنچتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بعض انصاری ساتھی اکٹھا ہیں اور اس مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون ہوگا، امیر کون ہوگا۔ جب ان کو اطلاع ملی تو بخاری کی روایت ہے کہ انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور کہا ہمیں ان انصاری بھائیوں سے ملاقات کرنی چاہیے کہ کہیں بعد میں یہ اختلاف کا سبب نہ بن جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے اور ثقیفہ بنی ساعدہ جس مقام پر یہ میٹنگ ہو رہی تھی وہاں کا قصد کی۔ راستے میں ایک انصاری صحابی ملے، تو انہوں نے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں فلاں مقام پر جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا مت جائیے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اپنے انصاری بھائیوں سے بات کرنی ہے۔ چنانچہ گئے، جانے کے بعد دیکھا فلاں لوگ موجود ہیں، اور ایک جلیل القدر صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، بخار کی حالت میں تھے، چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی بڑی عظیم الشان قربانی ہے دین اسلام کے لیے، مسلمانوں کو مدینہ بلانے میں ان کا بڑا کردار رہا ہے، اور قدم بقدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مسلمانوں کے تعاون کرتے رہے۔ وہ وہاں موجود ہیں قبل اس کے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کو بھانپ پاتے، ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے خطبہ دینا شروع کیا۔ حمد و ثنا کے بعد، اللہ کے نبی پر درود بھیجنے کے بعد انہوں نے جو بات کی وہ وہی جو میں نے شروع میں ذکر کیا، کہا فَنَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ، ہم لوگ اللہ کے دین کے مددگار ہیں اور اسلام کے سپاہی ہیں، دستہ ہیں۔ وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَحْتٌ، اور اے مہاجروں کی جماعت تم کم لوگ ہو۔ ظاہر سی بات ان کی تعداد، مہاجروں کی تعداد کم تھی۔ وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِّن قَوْمِهِمْ، اور بعض تو ایسے لوگ ہیں جو اپنی قوم سے ایک دم کٹے ہوئے ہیں، یعنی اب ان کا بیک اپ نہیں ہے، جو ہے یہی ہیں۔ فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَن يَجْتَلِدُونَ مِنْ أَصْلِنَا، بس اگر یہ مہاجرین صحابہ کرام یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم کو ہماری اصل سے کاٹ دیں، وَأَن يَحْضُونَ مِنَ الْأَمْرِ، اور خلافت یا امانت کا معاملہ ہم سے وہ لے لیں، تو یہ مناسب نہیں۔ کیوں یہ باتیں انہوں نے کہی تھیں؟ وجہ یہ کہ تعداد میں وہ زیادہ تھے وہاں انصاری صحابہ، دوسرا وہ سرزمین انہی کی تھی، ان کا خاندان، ان کا قبیلہ وہیں کا تھا۔ وہی انہوں نے کہا کہ اگر وہ چاہتے کہ ہم کو ہماری اصل سے کاٹ دیں، یعنی ہمارے خاندان سے الگ کرنا چاہتے ہیں، تو تعداد میں بھی زیادہ ہیں، وہیں کے باشندے ہیں، اور اس سے پہلے وہی لوگ یہاں امیر تھے اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے۔
تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ امیر ہمارا ہونا چاہیے. اے انصاری صحابہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ امیر ہمارا ہونا چاہیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بات سنی. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں ان لوگوں سے بات کروں، اور مقصد یہ تھا کہ ان کی جو خدمات ہیں، جو ان کی فضیلت ہے، دین اسلام کی جو ان کی قربانیاں ہیں، انہیں اس کو یاد دلاؤں کہ تمہارا یہ مقام ہے. لیکن اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے وہ کچھ اور ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنا چاہتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تم بیٹھو، میں بات کروں گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور حمد و ثنا کے بعد وہ لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، ما ذکرتم فیکم من خیر فانتم لہ اہل، کہ جو کچھ تم لوگوں نے اپنے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ہمارے اندر یہ خوبی، یقیناً تم لوگ اس کے مستحق ہو. یقیناً وہ خوبیاں تمہارے اندر ہیں. یقیناً دین اسلام کے تم لوگ سپاہی ہو، دین اسلام کی مدد کرنے والے ہو، یہیں کے اصل باشندے ہو. پہلے تمہاری عمارت تھی ما ذکرتم فیکم من خیر فانتم لہ اہل، جو کچھ اپنے بارے میں تم نے خیر کی باتیں کی ہیں یقیناً آپ لوگ اس کے اہل ہیں. وَلَنْ يُعْرَفْ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ. لیکن ایک بات ہے، بات یہ ہے کہ عمارت اور قیادت کا جو معاملہ ہے یہ صرف اور صرف قریشیوں میں سے ہو سکتا ہے. ہم اوسط العرب نسبا و دارا، اس اعتبار سے کہ قریشی پورے عرب میں نسب کے اعتبار سے، خاندان قبیلے کے اعتبار سے سب سے معزز رہے ہیں. اور اب یہ مدینے کی ریاست والی بات نہیں ہے، اب تو جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں کی خلافت کی بات ہے نا. اور جو خاندان، جو قبیلہ نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے زیادہ معزز ہوگا، لوگ اس کی بات زیادہ مانیں گے. وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، لہذا یہ دو لوگ ہیں، ان دو میں سے کسی ایک کے لیے میں تمہارے لیے راضی ہوں کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لوں. اور وہ دو لوگ فَبَايِعُوا أَيُّهُمَا شِئْتُمْ، ان میں سے جس کو چاہو اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو. دو لوگ کون تھے؟ ایک عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. کہا یہ دو لوگ ہیں، ان میں سے جس کے ہاتھ پہ تم لوگ چاہو بیعت کر لو. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ان کو سمجھائی. اول انصاری صحابہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو خوبیاں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، اس کو کہا یقیناً تم اس کے اہل ہو. لیکن یہ خلافت کا جو معاملہ ہے یہ صرف قریشیوں کا حق ہے. کیوں یہ بات کہی کہ صرف قریشی میں سے کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے ایک موقع میں فرمایا تھا الائمۃ من قریش، حاکم قریش میں سے ہوگا. یہ حدیث ان کو معلوم تھی، اسی لیے کہا کہ تمہاری فضیلت اپنی جگہ، تمہارا مقام و مرتبہ اپنی جگہ، تمہارا جو شرف ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں میں نے سنی ہیں وہ یہ ہیں الائمۃ من قریش. مسلم احمد کی روایت کہ جو بھی حاکم ہوگا وہ قریشی میں سے ہوگا. ایک دوسری روایت بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الناس تبع لقریش فی هذا الشان، کہ خلافت اور قیادت کے معاملے میں لوگ قریشیوں کے تابع چلیں گے، متبع ہوں گے. یہ روایتوں ان کے سامنے تھی، ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس قیادت، حکومت، خلافت کے لیے
بات یہ ہے کہ یہ قریش میں سے کسی کے لیے ہو سکتا ہے، اور وجہ یہ ذکر کی کہ پورے عرب کے اندر سب سے معزز قبیلہ اگر کوئی ہے نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، جن کا لوگ احترام کرتے وہ قریشی، زمانہ جاہلیت میں بھی کسی بھی علاقے میں قریشی چلے جائیں ان کو لوگ بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، بقیہ کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ اور اس کی بھی وجہ تھی کہ قریشیوں کو یہ مقام کیوں حاصل تھا؟ قریشیوں کو اس لیے حاصل تھا کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، حجاج کی خدمت کرتے تھے، اس لیے قریشیوں کو یہ مقام حاصل پورے عرب میں تھا۔ تو اسی سے انہوں نے جوڑ کے کہا کہ آپ کا مقام مرتبہ قابل تسلیم ہے، یقیناً آپ اس منصب پر فائز ہیں، آپ کو یہ شرف حاصل ہے، دین اسلام کے خادم ہیں، دین اسلام کے مددگار ہیں، دین اسلام کے سپاہی ہیں، قربانیاں دی ہیں، سرزمین آپ کی ہیں، لیکن یہ خلافت صرف مدینہ کی نہیں ہے بلکہ پورے عرب کی ہونے والی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الائمۃ من قریش، اس لیے اب خلیفہ اگر کوئی ہوگا بھی تو قریشی ہوگا۔ اب قریشیوں میں کون ہوگا؟ میرے ساتھ دو لوگ ہیں، ایک عمر ہیں، ایک ابو عبیدہ بن جراح ہیں، ان میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو تم لوگ بیعت کر لو۔ اس حدیث کے آ جانے کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ ایک انصاری صحابہ نے ایک بات کہی، جب دیکھا کہ حالات تھوڑا سا، انصاری صحابہ کو یہ لگا تھا کہ شاید ہم حقدار ہیں اس کے، انہوں نے کہا کہ ایسا کر لیجئے، ایک امیر انصاریوں میں سے ہو جائے اور ایک امیر مہاجرین صحابہ میں سے ہو جائے، یعنی دو امیر بنا لیا جائے۔ جب انہوں نے یہ موقف پیش کیا تو اس پر لوگوں نے چیخ گوئیاں شروع کر دیا، آوازیں بلند ہونے لگیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بلند کیا اور کہا ابسط یدک یا ابا بکر، ابو بکر اپنا ہاتھ بلند کیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ ان کا یہ قدم بڑھانا، وہاں جو لوگ موجود تھے مہاجرین میں سے، انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، اور پھر اس کے بعد جو انصاری صحابہ وہاں موجود تھے تمام کے تمام لوگوں نے اسی مجلس میں جتنے وہاں موجود تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد سے کبھی بھی انصاری صحابہ نے خلافت کا مطالبہ نہیں کیا، پوری تاریخ میں کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہم کو اب خلیفہ بنا دیجئے، کبھی بھی نہیں کہا۔ ابوبکر اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد بھی، عمر خطاب اللہ انتقال کے بعد بھی، عثمان غنی کی شہادت کے بعد بھی، حضرت علی کبھی بھی انصاری صحابہ دوبارہ نہیں کہ مجھ کو خلیفہ بنا دیجئے۔ یہ ہے اطاعت۔ شروع میں ان کو لگا کہ ہم حاکم بن سکتے ہیں، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ ان کو یہ لگا کہ سرزمین ہماری ہے، ہم یہاں کے اصل باشندے ہیں، پہلے ہم ہی یہاں حکومت کر رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم ہی نے مسلمانوں کو ہم نے سپورٹ کیا ہے جو آج یہ صورتحال۔ ان کو لگا یہ سچائی ہے، مسلمان مختلف علاقے سے ہجرت کر کر کے مدینہ منورہ آتے تھے، سب کے رہنے کا، کھانے کا، کمانے کا سب انتظام ہوتا تھا۔ ان قربانیوں کو دیکھتے ہوئے، اسی سرزمین کے اصلی باشندے رہتے ہوئے اور پہلے سے حکومت کرتے آئے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کو لگا تھا کہ ہم میں سے حاکم ہونا چاہیے۔ لیکن جب اس مجلس میں یہ بات فائنل ہو گئی کہ جو بھی خلیفہ ہوگا قریشی ہوگا، تو اس کے بعد سے جب انہوں نے بیعت کیا ہے تو آئندہ پوری تاریخ میں کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ملتا کہ کبھی کوئی انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کہا ہو کہ اب اس کے بعد ہم خلیفہ بنیں گے۔ مان لیا انہوں نے۔ دوسرا دن آیا، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدفین نہیں ہوئی، اور یہ ایک مجلس کا معاملہ تھا کہ چند انصاری صحابہ تھے، چند مہاجرین صحابہ تھے، انہوں نے بیعت کر لی۔ دوسرا دن مشورہ ہوا کہ اس بیعت کو عام کیا جائے،
تمام مسلمانوں میں یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ابوبکر خلافت کے مستحق ہیں۔ چنانچہ دوسرا دن ہوا، مسجد نبوی میں صحابہ اکرام جمع ہوئے، عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا اور جو فضیلت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذکر فرمایا۔ خلافت کے سلسلے میں جو گزشتہ میٹنگ میں جو باتیں ہوئی تھیں، جو بیعت ہوئی تھی، اس کا تذکرہ کیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست تھی کہ آپ ممبر پر بیٹھیں اور لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ چنانچہ تمام کے تمام صحابہ کرام جتنے وہاں موجود تھے سب نے ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مان لیا، سب نے بیعت کر لی۔ اور وجہ ظاہر تھی اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ تھا، جو مقام و مرتبہ تھا، یا گزشتہ درس میں آپ نے سنا ہے کہ پہلے سے اشارے مل رہے تھے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی جانشین ہوگا تو ابوبکر ہوں گے۔ اور سب سے بڑی دلیل جو محدثین ذکر فرماتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کو نماز کا امام ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا، اور کہا کہ جب مسلمانوں کے دینی معاملات کا امیر اگر ابوبکر صدیق ہیں تو دنیاوی معاملات کا بدرجہ اولا وہی ہو سکتے ہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن جتنے لوگ صحابہ اکرام وہاں موجود تھے ان تمام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن ابی جعفر بن ابی طالب، ابو جعفر حضرت جعفر اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی، ان کے لڑکے عبداللہ کہتے ہیں کہ ولینا ابو بکر وکان خیر خلیفۃ اللہ وارحمہ بنا واحناہ علینا، کہ ہمارے خلیفہ ابو بکر بنے جو تمام خلیفوں میں سب سے بہتر خلیفہ تھے، سب سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والے تھے، سب سے زیادہ ہم میں وہ عقل مند تھے۔ یہ تمام شہادتیں آئیں۔ اس پوری گفتگو سے ایک بات آتی وہ یہ ہے کہ تمام مسلمان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر متفق ہو گئے تھے۔ ایک شوشہ لوگ یہاں چھوڑتے ہیں کہ خلافت کے حقدار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آل بیت والے تھے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی خلیفہ بن گئے، ان کو خلافت نہیں دیا۔ شیعہ حضرات اس چیز کو بیجا الزام کو بہت شدت کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ ان پورے واقعات میں کیا کہیں ایسا لگتا ہے کہ کہیں ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ بننا چاہے؟ معاملہ کو حل کرنے گئے تھے، موقع آیا تو عمر کا ہاتھ پیش کیا، ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ پیش کیا، ان میں سے کسی کو بنا لیجیے۔ اور اگر حق تھا تو کیا یہ انصاری صحابہ اس چیز کو برداشت کر لیتے کہ غلط فیصلہ ہو رہا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، خلافت کے حقدار تو وہ ہیں، تم کو کیسے مان لیا جائے؟ عمر بن الخطاب مان لیتے، خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا سوچا جا سکتا ہے؟ آگے گفتگو آئے گی۔ ان تمام باتوں کو اس نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایسا لگے گا کہ وہاں اختلاف تھوڑی دیر کے لیے تھا، لیکن جیسے ہی ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی اور ایک بات یہ ذکر کر دی کہ الائمۃ من قریش، کہ امام، حاکم، قائد یا خلیفہ قریشی ہوگا، اس کے بعد سے انصاری صحابہ کی جانب سے کوئی اختلاف رہ ہی نہیں گیا، پھر کوئی اختلاف نہیں۔ انشاءاللہ یہ بات جب آگے آئے گی تو اس پر گفتگو کریں گے۔ یہاں کہنا یہ کہ صحابہ کرام کا مزاج، خاص طور سے آپ دیکھیں انصاری صحابہ کا مزاج دیکھیے کہ جیسے ان کے پاس حدیث آ جاتی اپنے اختلاف کو الگ رکھ کر کے حدیث کو مان لیتے ہیں،
اور ایسا مانتے ہیں کہ زندگی بھر پھر اس کی مخالفت نہیں. ورنہ ان کی قربانیوں کے اعتبار سے آپ دیکھیے، ان کی جگہ کے اعتبار سے آپ دیکھیے، ان کی خدمات کے اعتبار سے دیکھیے، تو یقیناً لگتا ہے کہ ان کو بننا چاہیے تھا، تعداد بھی زیادہ تھی. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الائمۃ من قریش، کہ خلیفہ قریشی میں سے ہوگا. اس دن سے انہوں نے خلافت کا دعویٰ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، کبھی دوبارہ اس کا مطالبہ نہیں کیا. حکومت کی بات، کیا یہ رویہ، کیا یہ مزاج ہمارا اور آپ کا نہیں ہونا چاہیے کہ جب کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے اور ہمارے سامنے کوئی صحیح حدیث پیش کر دی جائے تو ہمیں تمام اختلافات بھول کر کے صحیح حدیث کو مان لینا چاہیے. ہم کیا ہیں، ہمارے والے کیا ہیں، سامنے والا کون ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ حدیث آئی ہے، چاہے میں پیش کروں چاہے آپ پیش کریں، صحیح حدیث آ گئی، ہم بھی اور آپ بھی تمام لوگوں کو صحیح حدیث پر آ جانا چاہیے، کیونکہ وہ فرمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اطاعت کا حکم انہیں کا دیا گیا ہے کہ اللہ کے اطاعت کیجیے، رسول کے اطاعت کیجیے. یہ بڑا پیغام ہے اس واقعے میں کہ صحابہ کرام جب اختلاف ہوتا تھا اور حدیث آ جاتی تھی تو بس اسی کو مان لیتے تھے. بقیہ ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، اس سے بحث نہیں. ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا خاندان وغیرہ وغیرہ کچھ نہیں. ہمارا مسلک ان کا مسلک ان کا کچھ نہیں. حدیث آ گئی، بات ختم. یہ یہاں سے پیغام ملتا ہے. اور ہر معاملے میں یہ دوسری بات بڑی اہم میں کہنے جا رہا ہوں کہ ہر معاملے میں جہاں اختلاف ہو رہا ہے حدیث آ جائے تو مان لینا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں ہر معاملے میں یہ بات ہونی چاہیے. آج مزاج ایسا ہے کہ عبادت کے معاملے میں تو ہم حدیث ڈھونڈتے ہیں اور حدیث دکھائی بھی جاتی، لوگوں سے ہم حدیث کا سوال بھی کرتے ہیں، دلیلیں مانگتے ہیں. یقیناً مانگنا چاہیے. نماز کا مسئلہ ہے، کیسے پڑھی جائے گی؟ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. میں ایسے پڑھتا ہوں، آپ ایسے پڑھ دو، دونوں میں فرق ہے. کیسے پڑھیں گے؟ جیسے پیارے نبی نے دلیل، جو دلیل دے گا اس کی بات مان لی جائے گی، اس کا طریقہ مان لیا جائے گا. نماز میں تو، عبادت میں تو ہم یہ کام کرتے ہیں. نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو عبادت کے کام. لیکن جو معاملات ہیں، لین دین ہو گیا، شادی بیاہ ہو گیا، تجارت ہو گئی، گھریلو مسائل ہو گئے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو گیا، گھر میں جھگڑے ہو گئے، اختلاف ہے، ہو سکتا ہے. ان مقامات پر ہم حدیث کیوں نہیں ڈھونڈتے ہیں؟ جبکہ واقعہ یہ بتلا رہا ہے یہ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ عبادت میں تو ہے ہی، عبادت کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی، دیگر معاملات میں بھی اگر حدیث آ جائے تو اس حدیث کے لیے اپنے اختلاف کو ہم چھوڑ دیں گے. جیسا کہ یہ خلافت خلیفہ بننا یہ عبادت کا کام ہے، یہ عبادت کا کام ہے، یہ معاملات میں سے ہے، نظام چلانے کے اعتبار سے ہے. لیکن اس معاملے میں اختلاف ہوا جو عبادت سے ہٹ کر کے ہیں اور اس اختلاف کے موقع پر حدیث پیش کر دی گئی، ایسا مسلمانوں نے تسلیم کیا کہ دوبارہ اس کے لیے مطالبہ ہی نہیں کیا. کیا ہم میں بھی وہ چیزیں ہیں؟ اس میں تمام فرقے کے لوگ شامل ہیں.
تمام فرقے کے لوگ شامل ہیں۔ یہ فرقے ورقے جو ہیں صرف مسجد تک ہیں میرے بھائیوں۔ مسجد میں فلاں اہل حدیث ہے، فلاں دیوبندی ہے، فلاں تبلیغی ہے، فلاں بریلوی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ مسجد سے باہر نکلیے، مارکیٹ میں جائیے، وہاں لین دین کے اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے کہ اہل حدیث ہے، یہ سلفی ہے، دیوبندی ہے، تبلیغی ہے، یہ بریلوی ہے، کہیں سمجھ میں آتا؟ نہیں سمجھ میں آیا، سب برابر ہے۔ شادی بیاہ دیکھ لیجیے، کہیں سمجھ میں آئے گا؟ تب کہیں گے ارے سماج میں ایسا چلتا ہے۔ وہاں اگر کوئی کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہو، پیارے نبی کی حدیث یہ ہے، نہیں، سب برابر۔ تو معاملات میں بھی پیارے نبی کی مانی جائے گی، ہماری اور سماج اور خاندان کی نہیں مانی جائے گی۔ صحابہ کرام کا یہ رویہ تھا، یہ مزاج تھا کہ آج دیکھیے کوئی بھی مدرسہ مجھ کو بتائیے، بڑے مدارس بہت سارے ہوتے ہیں جس میں عہدہ کے لیے جھگڑا نہیں۔ کوئی اسکول بتائیے، مسجدیں بتائیے، بڑی مشکل سے ملیں گی، تنظیمیں ہیں، دعوت کا کام کرنے والی تنظیمیں، دین کا کام کرنے والی تنظیمیں، ہر جگہ جھگڑا ہے، دو دو بن گئے ہیں۔ کیا وہاں پر اس طرح کے معاملات نہیں آ سکتے ہیں کہ آؤ بیٹھ جاتے ہیں، شریعت کی روشنی میں معاملہ حل کرتے ہیں، اور سچ میں شریعت کی روشنی میں حل کیجئے، حل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں حل موجود نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ تو تنظیمی جو جھگڑے ہیں اس کے لیے بھی اگر شریعت کے اعتبار سے حل کرتے حل ہو جائے گا۔ اب وہی ہے کہ دیندار لوگ ہیں، دینی کام کر رہے ہیں، دینی منصب لیے جھگڑا ہے، لیکن فیصلہ دین کے اعتبار سے نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی چاہتا ہی نہیں، حقیقت یہ ہے، نہیں چاہتے لوگ۔ اور یہاں دیکھیے منصبی کی بات تھی نا، خلیفہ کون بنے گا، حاکم کون بنے گا، منصب کی بات تھی، دلیل آئی، ٹھیک ہے، مان گئے۔ یہ مزاج بنا پڑا، اصل مسلمان ایسے ہوا کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ اتنے دیر کا جو اختلاف تھا، انصاری کہہ رہے تھے ہم بنیں گے، مہاجرین کہہ رہے تھے ہم بنیں گے، ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ منصب کے لالچ میں ایسا کر رہے تھے۔ صحابہ کرام کا مزاج ایسا نہیں تھا کہ منصب اور عہدہ کے لالچ میں سب ہو رہا تھا، بلکہ ان کو لگ رہا تھا کہ اس چیز کو ہم زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ عہدہ پانے کے بعد کمانا شروع کر دیں گے۔ آج لوگ کارپوریٹر بنتے ہیں، کوئی پردھان بنتا ہے، کیوں بنتے ہیں بھائی؟ ایک سوال ہے، مرا سب سے پوچھ لیجئے گا کہ کارپوریٹر ہم کیوں بنتے ہیں؟ کتنی تنخواہ ہے کارپوریٹر کی؟ حلال کمانے پہ آئیں گے تو کتنی؟ پردھان کا سنا ہے 10-15 ہزار مہینے کا ہے، لوگ 50-50 لاکھ خرچ کر کے پردھانی کے الیکشن لڑتے ہیں، منصب کے لیے نا۔ مقصد کیا ہے؟ وہ 50 لاکھ کئی سال تک آپ کھاؤ گے، 15,000 کے اعتبار سے ختم نہیں ہوگا۔ 5 سال کے لیے 30 لاکھ روپے، 50 لاکھ خرچ کرتے، وجہ منصب پا کر کے آگے کا نشانہ ہے۔ صحابہ اکرام نعوذ باللہ ایسا کچھ نہیں تھا، بڑے امانت دار تھے، اگر ان کو مل بھی جاتا تو ایک پیسہ ادھر سے ادھر نہ ہوتا، اتنی امانت دار تھی۔ تو منصب کے لیے جھگڑا نہیں تھا، بلکہ اصل معاملہ یہ تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ اس چیز کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ وجہ بھی یہ دکھ رہی کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم یہاں کے اصل باشندے ہیں، اس سے پہلے ہم یہاں حکومت کر چکے ہیں،
اس لیے ان کو لگ رہا تھا یہ کام ہم زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ منصب کے لیے لڑائی جھگڑا چل رہا تھا. جتنا بھی آگے واقعات آئیں گے، بہت سارے بڑی بڑی جنگیں بھی ہو گئیں، تو وہاں پر کچھ غلط فہمی تھی جس کی بنیاد پر ایسا ہو رہا تھا. تو صحابہ کرام منصب کے لالچ میں تمام چیزیں، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی اختلاف ہوا تھا تو وہ منصب کا لالچ نہیں تھا کہ آگے چل، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ہم اس کام کو زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ. الہ ہمیں کہنے سننے عمل توفیق دے، ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. باراللہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا. الہ ان کی طرز زندگی کو اپنانے والا بنا. الہ ان کے لیے ہمیں خیر کی دعا کرنے والا بنا. آمین تقبل رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.